اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندقوں والے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اصحاب الاخدود جنہوں نے خندق کھود کر آگ دہکائی تھی اور ایمانداروں کو ایمان لانے کے جرم میں آگ میں ڈالا تھا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پرانے زمانے میں ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک سمجھدار لڑکا میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے جادو کا فن سکھا کر اپنی زندگی میں ہی ایک کامل جادوگر بنا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس لڑکے نے جادوگر سے جادو کی تعلیم شروع کر دی۔ بادشاہ کے محل اور جادوگر کے گھر کے درمیان ایک راہب رہتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا دین حق تھا اور یہ راہب اسی دین پر قائم تھا اور بہت عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا۔ تو اب جادوگر اور بادشاہ کے ہاں مقررہ وقت میں آنے جانے میں تاخیر ہونے پر وہ لڑکے پر ناراض ہوئے، تو لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا کہ اس معاملے کو چھپائے رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ پوچھے تو یہ عذر کر دینا کہ جادوگر کے ہاں دیر ہو گئی، اور جب جادوگر ناراض ہو تو یہ کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس دیر ہو گئی۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں کہ آیا ساحر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا دین۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، خدایا اگر تیرے نزدیک ساحر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ لڑکا آگے چل دیا اور راہب سے سارا ماجرا سنایا۔ راہب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، دیکھو وہ وقت آئے تو میرا ذکر نہ کرنا۔ لوگوں نے لڑکے کی اس جرت کو دیکھ کر چرچا کیا اور کہنے لگے کہ اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور کوڑی آنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کر دو۔ وہ اللہ کے فضل سے اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے جو لڑکے کے متعلق سنا تو تحفہ تحائف کا بہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے بینا کر دینے کی درخواست کی۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ میں یہ طاقت ہے، بلکہ شافی مطلق تو اللہ تعالیٰ ہے، بس اگر تو ایمان لے آئے اور اس اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لیے دعا کروں گا۔ درباری یہ سن کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بت پرستی سے تائب ہو کر دین عیسوی جو اس وقت دین حق تھا اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور وہ بینا ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا پایا۔ تب بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنے بینا ہونے کی حقیقت تو بیان کر۔ اس نے جواب دیا، میرے رب نے مجھ کو شفا بخش دی۔ کافر بادشاہ نے کہا، تیرا رب تو میں ہوں، کیا میں نے تجھ کو اچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیا، نہیں، تیرے اور میرے کل جہان کے پروردگار نے مجھے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ درباری نے کہا، ہاں، اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس درباری کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آخر اس درباری نے لڑکے کے متعلق بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو جادو کے ذریعے سے اندھوں کو بینا اور مبروس اور جزامی کو شفا دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، مجھ میں یہ طاقت کہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کے شفا دینے سے شفایاب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا، وہ خدا جو واحد یکتا ہے، تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس لڑکے کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے راہب سے متعلق تمام واقعہ سنایا۔ تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے، مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا۔ تب بادشاہ نے راہب کے سر پر آرا چلوا دیا اور اس طرح اس کو شہید کر ڈالا۔
بادشاہ نے راہب کو شہید کرنے کے بعد لڑکے سے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو تاکہ یہ پاش پاش ہو جائے۔ جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت پہاڑ زلزلے میں آ گیا اور سرکاری آدمی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا، تیرے ساتھ والے لڑکے کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ کو اور غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ سرکاری آدمی اس کو دریا کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے بھی نجات دی۔ فوراً ہی دریا میں جوش آیا اور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا بچ گیا اور صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے دوبارہ وہی سوال کیا اور لڑکے نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ اب لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ، اس طرح تو مجھ پر ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جو ترکیب میں بتاؤں اگر اس کو اختیار کرے تو بے شک تو مجھ کو قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے وہ تدبیر دریافت کی۔ لڑکے نے کہا، تو شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کر، جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر لٹکا دینا اور میرے ترکش سے تیر نکال کر اور یہ پڑھ کر میرے سینے پر تیر مارنا، بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، تب میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیا اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کو تیر مارا اور لڑکا تیر کھا کر وہی مر گیا۔ مخلوق نے جو دیکھا تو سب نے ایک دم بآواز بلند نعرہ لگایا، آمنا برب الغلامی، آمنا برب الغلامی، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لے آئے اور سب نے دین عیسوی جو اس وقت دین حق تھا قبول کر لیا۔ بادشاہ پوری قوم کی یہ حالت دیکھ کر بہت غضبناک ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلہ گلی کوچے میں خندقیں کھودو اور ان میں خوب آگ لگاؤ، پھر ہر محلے کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو اس دین سے پلٹ جاؤ، جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دو اور جو انکار کرتا جائے اس کو دہکتی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ جوک در جوک جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ رہنے کا اقرار کرتے اور بخوشی دہکتی آگ میں ڈالے جاتے تھے، اور اس ہولناک نظارے کو بادشاہ اور اس کے ساتھی مسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ عورت بچے کی محبت میں جھجکی تو فوراً بچے نے کہا، اماں صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کود جا، اس لیے کہ بلا شبہ تو حق پر ہے اور یہ ظالم باطل پر ہے۔ جن مومنین کو ظالموں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا، اللہ تعالی نے ان کو تکلیف سے اس طرح بچایا کہ آگ کے چھونے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی گئی، اس طرح گویا مردہ جسم آگ میں پڑے، اور یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کی حدود سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی، اور ان سب لوگوں کو جو ایمان والوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ نے جلا دیا۔ صرف بادشاہ بھاگ نکلا اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے دریا میں ڈال دیا اور اس میں غرق ہو کر مرا۔ اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ کفار مکہ کو اس لیے سنایا گیا کیونکہ جب وہ مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم توڑ رہے تھے اور مکہ کے مشرکین سردار اپنی آنکھوں کے سامنے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرا رہے تھے، اگر انہوں نے اصحاب اخدود کے واقعے سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو ان کو بھی ہلاکت اور لعنت و خداوندی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ان سب کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے جس میں بے شمار قسم کی تکلیفیں ہوں گی، اور بڑی تکلیف آگ سے جلنے کی ہوگی جس میں جہنمی کا تن من سب گرفتار ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصہ زیادہ گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کے راستے پر چلائے اور ہمیں دین پر ویسا عمل کرنے کی توفیق دے جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، آمین۔